اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے جس کا آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں، تو وہ گھر رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ باہوالا صحیح بخاری۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ جو کوئی اس سورت کو، قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر لیتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمارے لیے ہدایت سرچشمہ رکھا ہے جس پر عمل کر کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل کرتا ہے تو ہم اس کا قرآن کھول کر، نماز پڑھ کر اسے دعا مانگے، کیونکہ یہ ہماری امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے گزار کر اپنے بندوں میں چننا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ثابت قدم رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیشہ کی طرح مل کر میرے ساتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے، یعنی جو کوئی رمضان المبارک کے دن کا اہتمام کرے، مہینے کا اہتمام کرے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو کوئی شعبان المعظم کے بابرکت مہینے اور دن کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک کے محبوب اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 ماہ کے علاوہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک درود و سلام میں ہونے والی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے میرے درجات کو بلند کرے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، جو کہ الحمد شریف پر منحصر ہے، یعنی قرآن پاک کا نچوڑ اس سورت میں رکھا ہے، اور اس سورت کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں میری حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور جب کوئی بندہ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، تو میں اس انسان کی تمام مشکلیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہوں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے والے کے گھر سے ہر قسم کا جادو ٹونا اور ہر قسم کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہوں۔ تو آج کا وظیفہ پیارے بہن بھائیوں دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرا چینل اردو کوائٹ
سلسلے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر کرے تاکہ میری مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچ سکے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے الحمد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھتے ہوئے الحمد شریف کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ مقدار میں درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو عظیم درجات سے نوازے گا، لیکن درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر الحمد شریف سورہ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر بعد میں آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی جائز خواہش ہوگی اسے اللہ پاک مکمل کرے گا، آپ کی جھولیوں میں ڈالے گا۔ اس وظیفے کو لازماً کریں۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی خاص ہے۔ خصوصی اس وظیفے کو گھر سے جادو ٹونے ختم کرنے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔